اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے ہی ٹریول ویلاگر. آئی ایم ویری پراؤڈ اینڈ وی آر ہز فین, کیونکہ ٹریولنگ کر کے ویڈیوز بنانا اور پاکستان کو ایکسپلور کرنا اور پاکستان کے وہ علاقے اور ان کے بارے میں وہ باتیں بتانا جو شاید ہمیں نہ معلوم ہو, اور اگر معلوم بھی ہوں تو اس انداز سے, اس پیمانے پہ نہ معلوم ہو. یہ تمام باتیں, اور پھر اب ان کے جو ویلاگز ہیں وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں محدود, اب انگلینڈ کا بھی سیریز کر کے آئے ہیں, وہ پورا ایک ایپیسوڈ رہا, وہ ساری بھی باتیں جانیں گے. لیکن ان کا جو بامعنی کانٹینٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں ان کے فین ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, آپ کی خاص فرمائش پہ ہی اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. لاسٹ ٹائم آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی تب سے اب مجھے آپ کے قد میں اضافہ لگ رہا ہے. یہ کیا ویلاگز کر کے ایسا ہوا ہے؟ کمی ہوئی ہے, بلکہ تھوڑی ویٹ میں کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شاید قد میں اضافہ لگ رہا ہے. اچھا, ویٹ کچھ تو ہوا اس کا, میری آبزرویشن ٹھیک تھی؟ ایگزیکٹلی. تھوڑی بہت سائیکالوجسٹ میں بھی ہوں, میں لیلا آپ کے ساتھ بن گئی. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. بہت ساری چیزیں, ایکسائٹنگ اسٹف جو آپ نے شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے فینس کے ساتھ, لیکن آپ کی جرنی, آپ کے جو تجربات ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے ایک جھلک. جی خواتین نوزاد, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دا سینسیشنل ٹریول ویلاگر جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, عمر بٹ. نا عمر, پاکستان کو ایکسپلور کرنا اپنے خاص انداز سے, ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, ایکسپلور بھی کر رہے ہیں, ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. ایک عام تاثر ہے کہ جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں, ایک کیمرہ پکڑنا ہے اور بس ویڈیو بنا لی. یہ اتنا آسان کام ہے؟ ٹریولنگ میں بنانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, روڈ کنڈیشنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے اکوپمنٹ کو بھی کیری کرنا ہے, اپنی انرجی کو بھی سیم رکھنا ہے. اور اگر آپ ایک ٹریک کر رہے ہیں 8 گھنٹے کا, تو آپ اپنی فرسٹ لنک سے لاسٹ لنک تک کیسے اپنی انرجی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. پھر بیچ میں بارشیں بھی ہوں گی, لینڈ سلائڈ بھی ہوگا, تو یہ ایک چیلنج کا ایک پورا پیک ملتا ہے آپ کو. بالکل صحیح, اس کو آپ نے کوپ اپ کرنا ہے. بالکل صحیح. نا کتنا ٹائم آپ ہو چکا ہے ماشاءاللہ ویلاگنگ کرتے ہوئے؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال ہو گئے ہیں. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا ڈوز اینڈ ڈونٹس کے کیسے ویلاگز بنانے. پہلی ویلاگنگ یاد ہے جو آپ نے ٹریولنگ کی تھی؟ جی بالکل, وہ تو دیکھ کے اب بس ہنسی آتی ہے. کیوں, کیا تھا مجھے بتائیں ذرا. ایک تو کیمرہ ہینڈلنگ کا آئیڈیا نہیں تھا, بولنے کا پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ویسے میں بھی میڈیا سے ہوں, لیکن ہم لوگ کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے لوگ ہیں. صحیح. تو ہمیں بڑی کانشیسنس ہوتی ہے. تو شروع میں تو اتنا نہیں تھا اچھا, لیکن اب یہ ہے کہ فریکوینٹ ہو گیا, کر کے آپ بندہ سیکھ جاتا ہے. بالکل صحیح. پاکستان کے بارے میں ہم پڑھتے بھی ہیں, پھر ہم ایکسپلور بھی خود اپنے انداز سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس پروفیشنل انداز سے آپ نے پاکستان کو ایکسپلور کیا ویلاگز بناتے ہوئے, تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیے گا جو آپ کی سیریز رہی ہیں. پاکستان میں بیسیکلی جب میں یوٹیوب دیکھا کرتا تھا یا کسی بھی جگہ پہ جانے کے لیے ریسرچ کرتا تھا نا, تو مجھے کانٹینٹ اس طرح سے ملتا نہیں تھا کہ مجھے گائیڈ لائن پراپر مل جائے. تو پھر میں نے خود سے سوچا کہ میں خود یہ کام سٹارٹ کر لیتا ہوں جس میں گائیڈ لائن دے دوں, اسپیشلی فار فیملیز, کہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ فیملیز کو جانا چاہیے اور کون سی نہیں, کس ویدر ونڈو میں جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں پھر میں نے آہستہ آہستہ دینا شروع کی, تو لوگوں نے بڑا پسند کیا اس چیز کو کہ آپ فیملی کا بھی بتا دیتے ہو, ایون کہ وہاں پہ فوڈ کیسا ملے گا, ہائیجین کا کیا سچویشن ہے. تو وہ ساری چیزیں بتانا شروع کی, تو وہ پھر لوگوں نے کافی پسند کی. تو پھر اب میں نے ایک سیریز بنا لی ہوئی ہے کہ فیملی کہاں جا سکتی ہے, کہاں نہیں جا سکتی, ایکسلنٹ, اور ریموٹ ایریاز کی سیپریٹ رکھتا ہوں. بالکل صحیح. اب یہ باہر کا موسم ہے, اب اس موسم میں کہاں جایا جا سکتا ہے پوٹینشلی؟ جو نارتھ ہے ہمارا, وہاں پہ بہار تقریباً 20-25 دن بعد سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چیری بلاسم آنے والا ہے جی بی میں, تو ہنزا اور سکردو والی سائڈ, ایون کہ پھندر سائڈ, وہاں پہ چیری بلاسم ہوگا, بڑا ہی خوبصورت. تو آپ اگر مارچ کے مڈ کے بعد چلے جائیں تو چیری بلاسم بڑا اچھا موسم آپ کو ملے گا. بالکل صحیح. اور وہاں کے کوئی انٹرسٹنگ ویلاگز کی بتائیے کہانیاں. بہت سارے وہاں کے لوگ جو ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, ہم نے یہ سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے کہ دروازے کھلے ہوتے ہیں ٹورسٹ کے لیے, اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلے یا مسائل سے دو چار ہو. آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا وہ ویلاگ بناتے ہوئے؟ جی ایسے کئی دفعہ ہوئے ہیں. اکثر تو لینڈ سلائڈ ہو جاتا ہے آپ کی ٹریول میں. ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ شندور سے آگے جا رہے تھے ایک ایریا میں, تو وہاں پہ لینڈ سلائڈ ہو گیا, اور لینڈ سلائڈ ایسا ہوا کہ بیک سے بھی روڈ بلاک ہو گئی اور فرنٹ سے بھی. وہ 3 سے 4 کلومیٹر کا ایک ایریا تھا جس میں ہم رہ گئے بس. تو ہمیں مقامی لوگوں نے ہی اپنے طور پہ سینس کیا کہ کچھ لڑکے گئے تھے یہاں سے بائک پہ,
تو وہ خود ہی رات کو پہنچے اور ہمیں اندر سے لے کے آئے اور انہوں نے ہمیں اپنے گھر پہ رکھا. اچھا. ہاں جی, اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہمارے ساتھ. صحیح. اب جنگلات میں اب جاتے ہیں 100 بندہ ویسے اکیلے اپنے کمرے میں لائٹ نہ کام کر رہی ہو, بلب فیوز ہو جائے تو بندہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ جنگل بیابان میں چلے جائیں ام لیلا تو بندے کو نہ چاہتے ہوئے بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کوئی بھوت جن فلاں چیزیں, ڈر جاتا ہے بندہ, بہادر سے بہادر شخص بھی. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو بتایا گیا ہو مقامی لوگوں نے کہ یہاں پہ نہیں جانا, یہاں پہ خطرہ ہے, یا آوازیں آتی ہیں نہ آپ نے خود وٹنس کیا ہو؟ یہ کافی پرانی بات ہے. مطلب ریسنٹلی جب سوات کا آپریشن ختم ہوا تھا اور فلڈ کے بعد ہم لوگ گئے تھے تو آرمی سے پرمیشن لے کے گئے تھے. تو ایک ایریا تھا کنڈول لیک, وہاں پہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آپ شام نہ وہاں پہ گزاریے گا. ٹریول ولاگرز کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا, ان کی کوشش ہوتی ہے یہاں پہ رات گزاریں. اچھا. ٹھیک ہے, وہ جیسی بھی جگہ ہو, وہاں پہ ریچھ آتے ہوں, بھیڑیے آتے ہوں, وہ میٹر نہیں کرتا. تو وہاں پہ ہمیں کچھ بھیڑیے آ گئے تھے ہمارے پاس. اچھا. ہاں جی, رات میں, اور وہ تھے بھی 8-10. تو وہ پھر ہم نے بڑی مشکل سے اس کو کیا تھا. نہیں کیسے کیا بڑی مشکل سے؟ 8-10 آگے بھیڑیے, تو کیا کیا آپ نے؟ وہاں پہ بکروال ہوتے ہیں, یہ بکروال پھرتے رہتے ہیں پورے ایریا میں, ایک ریجن سے انٹر ہوتے ہیں دوسرے ریجن میں نکلتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ رہے تھے, تو ان کو پاس تھا سارا سیٹ اپ, انہوں نے ہمیں کوپ اپ کیا تھا. لیکن جان تو نکلی ہوگی. جی بالکل. کیسے تھے دیکھنے میں بھیڑیے؟ کوئی دوستی کی آپ نے؟ نہیں, آوازیں آ رہی تھیں ان کی, اور آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں. بہت خطرناک آوازیں ہوتی ہیں. کیوں میں لیلا ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فلموں میں تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہارر ایڈونچر موویز, خدا کرے کبھی نہ سنوں. ہاں ایگزیکٹلی ایسا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک وقت تھا آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے, اب فیملی کے ساتھ نہیں کر رہے ویلاگنگ کو؟ ہاں جی, کیونکہ جو تھے نا, جو جن کا ایکسیس ایزی ہے وہاں پہ تو میں نے ان کو کروا دیا سارا. اب جو ہیں جیپ ٹریکس ہیں جہاں پہ ہائکنگ ہے 6 گھنٹے کی, اگر آپ نے کوتوال لیک جانا ہے, ہراموش ویلی جانا ہے, تو وہاں پہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کا جانا. تو وہ پھر میں خود ہی اپنے طور پہ جاتا ہوں, کیونکہ ٹریکنگ بڑی ہائی ہو جاتی ہے, ٹیمپریچر بڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, ڈیکریز ہو جاتا ہے رات کو بہت. تو پھر بیبی کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل سے. آپ کے بیٹے کو بھی ہم نے دیکھا تھا ویڈیو میں, ایک چھوٹا سا ٹیزر دیکھا تھا ماشاءاللہ. یہ بھی بتائیے گا عمر, اب آپ نے انگلینڈ کی بھی جو کر کے آئے ویلاگنگ, تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائے گا کہ پاکستان کے علاوہ جو بیرون ملک جانے کا تجربہ ہے وہ کیسا رہا؟ ہاں وہ بڑا اچھا رہا میرا. سب سے پہلے تو مجھے جو سب سے پہلی ایک چیز فیل آئی نا, کہ ایک رسپانسبل ٹورزم کا مجھے ایک ڈفرینس نظر آیا جو پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں, ایون کہ وہاں پہ آنے والے بھی اس چیز کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور اپنی جگہوں کو انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ اگر کوئی نیا پوائنٹ ملتا ہے نا, تو 2 سال بعد یا 3 سال بعد وہ جانے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, اب ناران سٹی دیکھ لیں آپ, امبریلا واٹر فال دیکھ لیں, جب یہ ڈسکور ہوئے تھے تو اتنے خوبصورت تھے, لیکن اب آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ لوگوں نے اس طرح سے نہیں اس کی ٹیک کیئر کی. لوگ خود بھی نہیں مینٹین کر کے رکھتے نا جو جاتے ہیں ٹورسٹ وغیرہ. بالکل ٹھیک. اچھا جی. تو وہ یہ لوگ اپنے جو ہے نا اس کو بہت صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور ایک ایون کہ ایکو ٹورزم جو ہے نا, انوائرمنٹ فرینڈلی, اس کے اوپر بھی بڑا لوگ کام کرتے ہیں. ہمیں کمراٹ ملا تھا کچھ سال پہلے, اور ہم نے وہاں پہ ڈیفارسٹیشن کر کے وہاں پہ اب اس کا حلیہ بگاڑ دیا. لیکن ایکو فرینڈلی ٹورزم کی طرف میرا خیال ہے ہمیں اب آنا چاہیے. یہ میں نے چیز وہاں سے سیکھی ہے. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا انفرادی سطح پہ بھی اگر آپ اور میں جا رہے ہیں, آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ایک جگہ کو وزٹ کر رہے ہیں, اگر آپ پکنک منا رہے ہیں, کھانا پینا کر رہے ہیں, تو کم سے کم وہ جو کچرا ہے وہ تو آپ اس میں کوڑے کے ڈبے میں پھینکیں نا, وہ بھی آپ پھینک کے آ جاتے ہیں. تو کس کے آسرے پہ کہ کوئی کنسرنڈ بندہ آئے گا؟ یہ میں نے بڑا دیکھا ہے کہ لوگ بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, فلاں چیز پھینک رہے ہیں, گاڑی سے شیشہ نیچے اتار کے. تو ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل. یہ میں یہاں بڑے بڑے باشعور, کہنے کو بڑے بڑے پڑھے لکھے باشعور لوگ ایسے میں نے تو اپنے ویلاگز میں اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ریکارڈ کر کے دکھائے بھی ہیں لوگوں کو. اچھا, سچویشن اب کافی ڈفرینٹ ہے. 2010 میں کچھ اور تھا سسٹم, اب مینجمنٹ نے, گورنمنٹ نے نا چیزیں دے دی ہیں. اگر آپ کہیں نا کہ آپ کو کمراٹ جنگل میں آپ گئے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ڈسٹ بن نہیں ملی, آپ کو وہاں پہ اب ڈسٹ بن بھی ملے گی, اور آپ کو پراپر وہاں پہ گاڑی بھی ملے گی جو گاربیج اٹھانے آتی ہے. بالکل صحیح, ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اب یہ بات آپ کے اوپر آ گئی ہے کہ آپ نے رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو ڈمپ کرنا ہے. یہی تو بات ہے, اور یہ پہلے دن سے بات جو ہے ہمارے پہ ہی آتی ہے کہ ہم اگر اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں تو یہ ملک بھی تو ہمارا گھر ہے. تو پھر اس ملک کی حفاظت کرنا, اس ملک کی صفائی کا خاص خیال رکھنا کہ اس کا اچھا امپریشن جائے جو باہر پاکستان سے ٹورسٹ آ رہے ہیں, تاکہ پازیٹیو امیج پڑے. ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں, ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ بیرون ملک سے بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں. آپ کا انٹریکشن کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ٹورسٹ کے ساتھ ہوا ویلاگز بناتے ہوئے؟ ہاں جی, اب میں نے کچھ سالوں سے دیکھا ہے کہ کافی لوگ آ رہے ہیں پاکستان, اور خاص طور پہ جو اچھی بات ہے کہ اب خواتین پاکستان کی خود سے وہ الون ٹریول کر رہی ہیں, جو کہ پہلے یہ آج سے 10 سال پہلے یہ چیز نہیں تھی. بالکل. خاص طور پہ کراچی سے بہت زیادہ جو ہیں لڑکیاں اپنا گروپ بنا کے آتی ہیں اور انڈیپینڈنٹلی وہ ٹور کر جاتی ہیں. تو یہ چیز بڑی اچھی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کینیڈا, USA سے آتے ہیں لوگ, ویلاگرز خاص طور پہ جو آ رہے ہیں,
یہ لوگ ان کو ہی دیکھتے ہیں یا ہمارے ہی وی لاگ دیکھتے ہیں اور انسٹا پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنے طور پہ ہی یہ گھوم لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اب ہائکنگ کی ہم بات کریں, جس طرح یہ اس موسم میں آپ نے ایریاز کے نام بتائے جن کو ہائکنگ کا شوق ہوگا, فیملی یا فیملی کے علاوہ فرینڈس جا رہے ہیں اگر, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, تو کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, یعنی کیا پریپریشن ذہن میں ہونی چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ٹریک کرنے جا رہے ہیں وہ سیمی پروفیشنل ہے, پروفیشنل ہے یا بیسک لیول کا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسک لیول جو ہے وہ آپ اس کو مینٹین کریں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں. ادروائز ٹریک میں آپ کو سب سے پہلے تو میں کہوں نا خواتین کے لیے بات, ان کو 2 جوگرز رکھنے چاہیے اپنے ساتھ. ہاں بالکل صحیح. یہ میں نے چیز بہت دیکھی ہے کہ آپ کے نا بوٹ گیلے ہو جاتے ہیں, کیونکہ بارش بھی ہر آدھے گھنٹے بعد ہو جاتی ہے, موسم بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے پہاڑوں میں, اور ٹیمپریچر اتنا نہیں ہوتا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں رات کو. تو شوز آپ کو 2 رکھنے چاہیے, اور رین کوٹ, پراپر تیاری ہونی چاہیے رین کوٹ کی اور جاگرز کی, کیونکہ یہی 2 چیزیں آپ کو بچائیں گی رف اینڈ ٹف سچویشن میں. بالکل. اور جو شور مچانے والا دوست ہے اس کو چھوڑیں, جو سب سے زیادہ شور, کیوں ایسا ہی ہے کہ نہیں, ہر دوستوں کے گروپ میں نا ایک شور مچانے والی یا سہیلی ہوتی ہے, لڑکوں کے گروپ کا تو مجھے نہیں پتا, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, جن کی کمپلینز ہی نہیں ختم ہوتی, تو انہیں چھوڑیں, ہے نا, ان کو ادھر ہی چھوڑیں. آپ کے گروپ میں کبھی ایسا ہوا یونیورسٹی کالج؟ اس چیز کے لیے تو مجھے بڑا میں میسج بھی دیتا رہتا ہوں کہ آپ جب کسی ایریا میں جاتے ہیں نا تو آپ نے ان کے کلچر کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہمارے نارتھ میں پردے کا بڑا اسٹرکٹلی ہے, لوگ کیمرہ لے کے نہیں اس چیز کا کیئر کرتے کہ ان کی خواتین اگر کھیتوں میں کام کر رہی ہیں تو بغیر پوچھے آپ ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں. ویری ویل سیڈ. جی, تو میں چترال میں گیا تھا تو وہاں پہ جو کچھ لڑکیاں تھیں ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا, تو ان کی یہی ایک شکایت تھی کہ ہماری پرائیویسی کا خیال نہیں کیا جاتا. تو جو اگر آپ کسی بڑے شہر سے آئے ہیں یا آپ پڑھے لکھے ہیں تو لبرلزم تو یہی ہے کہ آپ اگلے کے کلچر کا خیال کریں. بالکل صحیح. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اگلے کا کلچر کیا ہے, یہ ہمارا ملک ہی ہے, ہمارے ملک کے علاقے کا کلچر یہی ہے. آپ اب کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں گے, آپ کی فیملی کی ویڈیو اگر کوئی بنانا شروع کر دے گا تو آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو کتنا, مجھے تو بہت برا لگے گا. تو وی لاگنگ ضرور کریں لیکن, یا ویڈیوز ضرور بنائیں, لیکن یہ اس بات کا اندازہ ضرور رکھیں کہ اگلا شخص جو ویڈیو میں اگر غلطی سے بھی آ رہا ہے تو اس کے دل پہ اس کی فیملی کا ایک جو ہے کس طریقے سے رسپانس آ سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. امیل اللہ, لاسٹ ٹرپ آپ کا کہاں رہا؟ بچپن میں تو ہم مری گھوما کرتے تھے, سوات تو بڑی مشکل سے جایا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹرپ کون سا تھا؟ لاسٹ ٹرپ میرا مری کا ہی تھا, وہ ایک ایونٹ کے حوالے سے ہی تھا, بس ایونٹس کے لیے ہی ٹرپس ہوتے ہیں, ویسے تو نہیں ہوتے. بالکل صحیح. اچھا, بچپن سے ہم مری یا بہت ہو جائے نتھیا گلی, پھر کرتے 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 آہستہ آہستہ سوات آیا, پھر ناران آیا, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. ابھی ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا, ایک تو جو ہم ایک بات کرتے ہیں, ہمارے بچوں میں اتنا اسٹیمنا نہیں رہا کہ اب کون 18 گھنٹے کا سفر کرے. ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے طارق عزیز شو میں اور پھر اس کا 2 ہفتے ویٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا خط شاید وہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک صبر سا تھا. ٹھیک ہے, آج کل کے بچے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکپ پیڈ اگر 2 سیکنڈ پہ ہوتا ہے تو وہ پریسنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی 0 پہ آئے اسکپ ہو جائے. تو ٹریول جو ہے نا وہ ایک بڑا صبر والا کام ہے. ٹرو, آئی ایگری. اور سم ٹائمز آپ جو پلان کر کے جاتے ہیں آپ کو وہ چیز نہیں مل پاتی. بالکل ایسے ہی نیچر ہے جی, قدرت ہے, اپنی مرضی سے قدرت نے تو چلنا ہے, آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے, نہ کہ آبویسلی آپ ویری ویل سے. اچھا, ایک ویڈیو تھی, میری اصلاح کیجیے گا, غالباً کچھ سال پہلے آپ نے ہی بنائی تھی, اور اگر میں غلط ہوں تو اس میں بھی میری اصلاح کیجیے گا, کہ آپ کی نہیں تھی, کسی اور کی تھی شاید, لیکن آپ نے بھی ضرور اس طرح دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں, ہمارے پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں, تو وہاں پہ درختوں پہ جو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ ایک آدھا چلو پھل اتار کے کھا لیا, لیکن یہ نہیں کہ آپ شاخوں پہ شاخیں اتارنا شروع کر لیں اور بالکل ہی جو ہے یو ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ, اور پھر گند بھی پھیلائیں. آپ نے تو نہیں کبھی اس طرح کچھ دیکھا؟ کیونکہ یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی لاسٹ ٹائم, وہ ایک شخص تھا اور اس پہ کافی بات بھی بنی تھی کہ وہ پھل اتارنے کے بجائے پوری شاخیں توڑ کے. جی ایسا ہی ہوا تھا. اور وہ لوگ بہت زیادہ آپ کو لیوریج دیتے ہیں, آپ کو مہمان کنسیڈر کرتے ہیں, اور وہ زیادہ احتجاج بھی نہیں کرتے کہ آپ کر لیں. لیکن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آپ ان کے گھروں میں گھس جائیں, وہ آپ کو خود سے سیب دیں گے, خوبانی وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, بکری کا دودھ آپ کو لا کے دے دیں گے, حالانکہ وہ خود اسی پہ رہ رہے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اکثر ہم ان کے جو ہے نا وہ پھل ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کی لاجسٹکس کو بھی اور دوسری چیزوں کو بھی, انوائرمنٹ خراب ایون کے کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. خواہش کیا ہے آگے وی لاگس کن کن جگہوں کی بنانی ہے؟ پاکستان کو ایکسپلور پورا آپ کو لگتا ہے کر لیا آپ نے یا نہیں؟ ویسے تو کافی زیادہ کر لیا, مطلب گوادر سے خنجراب تک تو کر لیا. ایکسلنٹ. لیکن ابھی بلوچستان کافی ایریا ہے, بلوچستان بڑا لیس ایکسپلورڈ ہے, اور وہاں پہ میں جانا چاہتا ہوں, اور وہ واقعی لینڈ آف جو ہے نا وہ میجسٹک لینڈ ہے. یس, جی, ٹرو. تو وہ اس ایریا کو میں ابھی پھرنا چاہتا ہوں.
بالکل صحیح بالکل صحیح. عمر مجھے یہ ضرور بتائیے گا, بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کا جو انڈر ریٹڈ ہوتی ہیں, یعنی جن کا اتنا بارے میں نہیں ہمیں معلوم ہوتا, پھر آپ ایکسپلور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ, جس طرح آپ نے بلوچستان, ابھی تک کوئی ایسی پاکستان کی جگہ جو آپ کو لگتا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا اور جب آپ نے ایکسپلور کی تو آپ نے کہا بھائی یہ تو کیا کیا کچھ ہے دیکھنے کو ادھر؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایک تو سب سے پہلے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے سوشل میڈیا پہ, مطلب ابھی سنو فال نہیں آتا, آپ کو سوشل میڈیا پہ سنو فال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ دیکھتے ہیں اچھا برف آ گئی ہے چلو چلیں, آگے جاتے ہیں تو بالکل وہ نہیں ہوتا. میں بھی آپ نے بھی ایسی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں, یا آٹم کلر آ گئے ہیں فال کے تو لوگ چلے جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے, کچھ ایریاز ہیں, پھندر ویلی ہے, شندور جہاں پہ پاکستان کی ہائیسٹ پولو میچ ہوتا ہے گراؤنڈ میں, اس کے جو سراؤنڈنگز ایریا نا وہاں پہ کچھ لیکس ہیں, وہ بہت خوبصورت ہیں اور وہ اتنی زبردست ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ وہاں پہ گیا تھا تو میں واقعی حیران ہوا تھا کہ پاکستان میں اتنی اچھی جگہ بھی ہیں. اس سائڈ پہ ایک جھیل ہے کرمبر لیک, افغانستان بارڈر کے ساتھ لگتی ہے, ذرا اس کا ایکسیس مشکل ہے لیکن وہ علاقے اتنے خوبصورت ہیں, اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے ان کی خوبصورتی اس لیے قائم ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ جا نہیں رہے. ہاں بالکل, یہ خوش قسمتی بھی ہے لیکن بدقسمتی اور المیہ بھی ہے کہ زیادہ لوگ اگر جائیں گے تو یہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اس جگہ کی قدرتی خوبصورتی نہ خراب ہو جائے. پلاسٹک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح. خواتین نوزاد باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے ہم ہی وہ لوگ ہیں جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہر ایک چیز کا, قوانین کا, رولز اینڈ ریگولیشنز کا, اس ملک کا خیال رکھتے ہیں. تو پھر یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے, اس کا نہیں خیال رکھنا تو کس کا رکھنا ہے؟ ایسا ہی ہے ام لیلا؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, کوئی پیغام دینا چاہیں گے عمر, یا فیوچر پلانز بھی بتا دیجئے؟ جی, فیوچر پلان میں یہی ہے کہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بلوچستان میں کچھ پینیٹریٹ کروں, کچھ وہ ایریاز جو میں نے دیکھے ہیں ڈرون کی نظر سے میں خود بھی دیکھوں یا ویڈیوز میں. اور باقی فیوچر پلان میں یہی ہے کہ جو چینل ہے اس کے اوپر میکسیمم کام کریں, لوگوں کو فائدہ ہو اس سے, اور فیملیز خاص طور پہ اس کے ساتھ انٹیکٹ رہیں. اور انشاءاللہ بالکل صحیح. آن اے لائٹر نوٹ, جلدی سے کوئکلی, کبھی ایسا ہوا ڈرون آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, وہ لیفٹ جانا تھا رائٹ چلا گیا, وہ ملا ہی نہیں؟ یہ ہوتا ہی ایسے ہے. ہوتا ہی ایسے پہ کیسے ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ اتنا ٹائم لگ گیا, مل ہی نہیں رہا تھا, نظر ہی نہیں آ رہا تھا؟ اصل میں پہاڑی ایریا میں نا ایئر پریشر کا ڈفرینس ہوتا ہے. جب آپ اپنا ڈرون اڑا رہے ہیں اور آپ کلف سے باہر نکلیں گے نا تو وہاں پہ ایئر پریشر اور ہے اور اندر اور ہے, تو سم ٹائمز آپ کا جی پی ایس بھی غائب ہو جاتا ہے, تو وہ پھر کافی اس کو ڈیمیجز ہوتے ہیں. ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایکسٹرا پروپیلر ساتھ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہیں پہ اس کی جو ہے نا وہ فرسٹ ایڈ کر کے اس کو دوبارہ اڑا لیتے ہیں. بالکل. ام لیلا آپ کرنا پسند کریں گی ڈرون استعمال کے نہیں؟ جو ٹیکنیکل کام ہے میں ان سے بہت دور ہوں, تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے نقصان نہیں کرنا تو مجھے نہ ہی آپ ڈرون دیں. یا بہتر ہے کہ صرف آپ گانے پہ ہی توجہ دیں یا اپنی سائیکالوجی پہ بھی ساتھ دے دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. بہت اچھا. کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل. ہم عمر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ, آل دی ویری بیسٹ فار یور فیوچر پلانس. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ ہم بالکل اجازت نہیں لے رہے, یہ غلط افواہ پھیلائی گئی ہے کیونکہ ام لیلا کی آواز میں خوبصورت سا گانا اور ایک امیزنگ سی پرفارمنس. آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں.